الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، ذی القعدہ کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور ذی الحج کے مہینے کی آمد ہے۔ ذی الحج کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کے بعد محرم الحرام شروع ہوتا ہے اور اسی محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ذی الحج کا مہینہ پورے سال کا خلاصہ ہے اور ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوچے کہ میری زندگی سے پورا ایک سال نکل گیا ہے اور اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لے کہ وہ کس حال میں گزر گیا ہے، کس حالت میں گزر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے گزر گیا ہے یا ویسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر گیا ہے۔ اگر آخرت کی تیاری اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے گزر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر بری حالت پر گزر گیا ہے، نافرمانی میں گزر گیا ہے، غفلت میں گزر گیا ہے تو اس پر استغفار کرتا رہے، اور آئندہ کے لیے جو نیا سال شروع ہونے والا ہوتا ہے اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنائے اور اس کے لیے ایک ایسی تیاری بنائے جس کی بنیاد پر وہ اپنا سال گزارے اور اس تیاری میں آخرت کی تیاری بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور حضور علیہ السلام کی خوشنودی ہو۔ لہٰذا یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے بہت عظمت اور خیر اور برکت والا مہینہ ہے، اور ذی الحج کے مہینے کے لیے یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس مہینے میں اسلام کا اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ذی الحج کہا جاتا ہے، حج والا مہینہ۔ اور حج کے علاوہ اسی مہینے میں اسلامی تہوار عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اب جس مہینے میں حج جیسا عظیم الشان رکن کی ادائیگی کی جاتی ہے اور اسلامی تہوار عید الاضحیٰ وہ منائی جاتی ہے تو اس مہینے کی عظمت اور شرافت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ذی الحج کے مہینے میں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور فضیلت اور خیر اور برکت بخشی ہے۔ ان فضیلتوں کے علاوہ ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے
کہ ذی الحج کا مہینہ ادب والے مہینوں میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، جن میں عبادت کرنے کا ایک خاص مقام ہے، اور ادب اور حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، جس میں ہر عبادت کا اجر ثواب بڑھ کر ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور قرآن میں بھی ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب اور احترام والے ہیں، اور انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ لہٰذا یہ ذی الحج کا مہینہ بہت عظمت، خیر اور شرافت اور برکت والا مہینہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمتا ذو الحج۔ سید الشہور شہر رمضان، کہ تمام مہینوں کا سردار وہ رمضان کا مہینہ ہے، واعظمها حرمتا ذو الحج، اور تمام مہینوں میں زیادہ مکرم اور معظم اور بہت زیادہ ادب اور احترام والا مہینہ ذو الحج کا ہے۔ ایک تو ذی الحج کے مہینے کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور ذی الحج کے مہینے میں جو ابتدائی 10 دن ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور انہی ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ والفجر قسم صبح کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر قسم رات کی جب وہ چلے، حل فی ذالک، اس کو استفہام تقریری اور تاکیدی کہتے ہیں، تاکیدی اور تقریری سوال کرنا کسی سے، جیسے ہم کسی کو کسی چیز کے متعلق ابھارتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، مطلب یہ کافی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافی ہے، اس کے اوپر زیادہ مانگ مت کرو، بس عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل فی ذالک، کیا مذکورہ قسموں میں عقل مندوں کے لیے قسم کافی نہیں ہے؟ کافی ہے نا، عقل مندوں کے لیے جو مذکورہ چیزوں پر قسمیں اٹھائی گئی ہیں ان کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، نافرمانوں کو عذاب ہوگا، جنہوں نے دنیا میں نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ والفجر قسم صبح کی، مفسرین حضرات فرماتے عام صبح مراد ہے، ہر صبح، اور ہر صبح اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے حکمت کی خبر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی خبر دیتی ہے، اور مومن مسلمان کو جھنجھوڑتی ہے کہ دیکھو رات ختم ہو گئی ہے، صبح آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نظارے دیکھو۔ یا مفسرین فرماتے ہیں والفجر قسم صبح کی، اس سے مراد عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے، جس سے عید الاضحیٰ کی فضیلت اور بھی اجاگر ہو جاتی ہے کہ عید الاضحیٰ والا دن یہ بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ ولیال عشر، اور قسم 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ، مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ، سدی رحمہ اللہ تعالیٰ، ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ، اور دوسرے تفسیر کے امام وہ فرماتے اس سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ احادیث میں ان کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ قسم 10 راتوں کی، والشفع والوتر، والشفع جفت کی، والوتر اور طاق کی۔ شف بمعنی جوڑ کے آتا ہے، اور اردو میں اس کے معنی جفت، اور وتر یہ بمعنی طاق کے آتا ہے۔
تو جف سے مراد یوم النحر عید الاضحیٰ مراد ہے، اور وتر سے مراد یوم العرفہ 9 ذی الحج مراد ہے۔ ذی الحج کے پورے مہینے کی فضیلت، پھر ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت، پھر ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں عید الاضحیٰ کی فضیلت، اور پھر 9 ذی الحج کی فضیلت یوم العرفہ کی فضیلت الگ ہے۔ اور یہی تفسیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے والفجر ولیال عشر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فجر سے مراد صبح اور عشر سے مراد عشر النحر، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں، والشفع سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحج مراد ہے، والوتر اس سے مراد یوم العرفہ مراد ہے۔ تو ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، ما من ایام، کوئی دن بھی ایسے نہیں ہے جس میں کوئی نیک عمل کیا جائے اور وہ نیک عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہو اللہ تعالیٰ کو بنسبت ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس نیک عمل کے جو دوسرے دنوں میں کیا جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کو فضیلت بخشی ہے، سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی ہے، پھر رمضان میں 3 عشروں میں سے آخری عشرے کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ذی الحج کے ابتدائی عشرے کو بھی خاص فضیلت اور رحمت سے نوازا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں حج جیسا عظیم الشان رکن بھی رکھ دیا گیا ہے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کا دن بھی رکھ دیا گیا ہے۔ لہٰذا ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھے، فلا یأخذن شعرا، وہ اپنے بدن سے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ شریعت کے حوالے سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب ہے، بہتر اجر ثواب کا باعث ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے ناخن اور بال کو تربائے اور اپنا خط اور حجامت بنوائے، اور جو شخص قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ چیز مستحب اور بہتر نہیں ہے۔ یہ تو اس کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، ایسا شخص عید الاضحیٰ سے پہلے بھی اپنا خط وغیرہ وہ بنا سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہے جب ناخن اور بال کے 40 دن پورے نہ ہوئے ہوں۔ اگر 40 دن پورے ہو گئے ہوں تو پھر تو واجب ہے کاٹنا ان کو۔ حدیث میں جو ممانعت ہے تو یہ ممانعت تنزیہی ہے، اور بال اور ناخن نہ کٹوانا مستحب ہے۔ اگر اس کے خلاف بھی کوئی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بہتر چیز ترک ہو جاتی ہے۔ بہرحال جب ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ ذکر اور اذکار کیے جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ، کوئی دن بھی ایسے نہیں ہے جو بہت زیادہ عظمت اور شرافت والے ہوں، ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر، اور نہ کوئی ایسا پسندیدہ عمل ہے جو ان ایام میں کیا جائے ما سوائے عشر ذی الحج کے۔ ذی الحج کے ابتدائی عشرہ میں ابتدائی 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، سو تم لوگ کثرت کے ساتھ ذکر کرو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا، تسبیح کے ساتھ سبحان اللہ، والتحلیل لا الہ الا اللہ، والتحمید الحمدللہ، والتکبیر اور اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشرہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کوئی نیک عمل کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو بنسبت ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت دوسرے دنوں کے۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد، جہاد بھی افضل نہیں ہے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں؟ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی افضل نہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ لہٰذا ان دن راتوں میں جو عمل بھی کیا جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، الا، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا الا، مگر رجل خرج بنفسہ و مالہ، مگر ایسا شخص جو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گیا جہاد کے لیے، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی واپس نہیں ہے، جان بھی چلے گئی مال بھی چلا گیا۔ اب اس شخص کا عمل وہ بہتر ہو گیا ہے۔ تو ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فضیلت بخشی ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرۃ ذی الحج، کہ دنیا کے دنوں میں سے سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین دن ایام العشر وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ترین اور بہترین دن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 ذی الحج کے دنوں سے زیادہ افضل دن اور کوئی نہیں، اور نہ ہی ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب ہے۔ چنانچہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور ذکر اللہ کی کثرت کرو، اور ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ یہ 4 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو ہمیشہ کیا ہے۔ ایک ہے عاشوراء کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، 10 ذی الحج کے 9 روزے، اور ہر مہینے کے 3 روزے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنت مؤکدہ، یہ حضور علیہ السلام کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ لہٰذا ذی الحج کا یہ مہینہ یہ بہت زیادہ عظمت اور خیر والا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحج، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہو ان میں عبادت کرنا، من 10 ذی الحج، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن سے، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ وہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان میں ہر رات کی عبادت کرنا وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک روزہ وہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان کی راتوں میں عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ رمضان المبارک میں آپ کو شب قدر طاق راتوں میں ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ کے کریمانہ اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم اور کرم دیکھو کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 راتوں کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ ہر رات عبادت کرنا، فرض نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، وظائف کرتے ہو،
اور کوئی نیک اور صالح عمل کرتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، دوسرے نیک کام کرتے ہو، نیک بھلائیاں کرتے ہو، لیلۃ القدر کی رات کے برابر اجر ملے گا۔ لہٰذا ہر رات وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں، ہم اپنے گھروں میں بھی اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بتا دیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں نیک اعمال کثرت سے کرو، اس میں روزے رکھو، اس میں ذکر اور وظائف کرو۔ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عظمت اور شرافت بخشی ہوئی ہے، لیکن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ایک دن ہے یوم العرفہ۔ یوم العرفہ 9 ذی الحجہ یہ مبارک دن ہے، اور اس دن حج کا عظیم الشان بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے، وقوف عرفہ۔ احادیث میں بھی الحج العرفہ، حج یہ عرفہ کے میدان میں پہنچنا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن عرفات میں پہنچ کر فضیلت حجاج کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے اس دن کے برکات سے عام لوگوں کے بھی محروم نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس دن جو مومن مسلمان حج پر نہیں ہوتے ہیں، میدان عرفات پر نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی حضور علیہ السلام کے حدیث میں فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم العرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ گزشتہ سال اور آنے والے سال کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے گزشتہ سال اور آنے والے سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام یوم عرفۃ غفر له ذنب سنتین متتابعین، کہ جس نے یوم العرفہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے پے در پہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یوم العرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے، 1000 دن کے روزوں کے برابر اجر ثواب ہے۔ اور اسی طرح عطاء الخراسانی رحمہ اللہ تعالی وہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا یوم عرفہ، یوم العرفہ کو، وہی صائمۃ، اور وہ روزے کی حالت میں تھی، والماء یرش علیہا، اور پانی اس کے اوپر چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا سخت گرمی کی وجہ سے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا افطری، افطار کر دو نا، اتنا سخت روزہ ہے، گرمی ہے، آپ افطار کر لیں، روزہ توڑ دو۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افطروا، میں روزہ توڑ دوں، وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق کے ساتھ میں نے حضور علیہ السلام کو سنا یقول، و فرماتے ان صوم یوم عرفہ، کہ بے شک 9 ذی الحجہ یوم العرفہ کا روزہ یکفر العام الذی قبلہ، وہ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ گزشتہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کو بندوں کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ذی الحجہ کا پورا مہینہ یہ ادب اور احترام والا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں پھر 9 ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے، اور یوم النحر عید الاضحیٰ کی فضیلت ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، ہمیں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے یہ دیے ہوئے خاص اوقات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم خود بھی یہاں فائدہ اٹھائیں، اپنے گھروں میں بھی اپنی ماؤں بہنوں کو بتا دیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں روزوں کا اہتمام کرو، صدقہ خیرات کا اہتمام کرو، اور اسی طرح ہر نیکی اور بھلائی میں آگے بڑھتے رہو، فاستبقوا الخیرات، ہر نیکی میں آگے بڑھتے رہو، اور گناہوں سے خصوصی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔